بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج دو موضوعات پر بات کریں گے۔ پہلے موضوع تو یہی ہے کہ الیکٹرانک ووٹ پر جو آج آپ کو معلوم ہے کل بہت زبردست طریقے سے جو عمران خان نے وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ کہ میں اوورسیز کو ووٹ کا حق بھی دوں گا اور الیکٹرانک ووٹ سے الیکشن ہوں گے، لیکن آج جو سیکٹری الیکشن کمیشن کا بیان آیا اس نے لوگوں کو ہل کر رکھ دیا ہے، تو اس پہ بات کریں گے۔ دوسری طرف جو خاص ملازم ہے، بلکہ ان کا کارندہ کہیں یا صحافی کہے حامد میر، اس نے جو بیان دیا ہے حیرانگی کی بات ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے بات کریں گے ہم الیکشن کمیشن پر کہ الیکشن کمیشن کے سیکٹری نے کس کی ایما پر یہ بیان دیا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے آنے والا 2023 کا، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس مشین سے کر سکیں گے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اس نے پھر اس کی مثال دی ہے کہ برازیل میں 22 سال لگے تھے، انڈیا میں 12 سال لگے تھے اس مشین کو سے الیکشن کرانے میں، اس کو اپنے استعداد تک پہنچانے میں۔ تو اب جب وہ 22 سال اور 12 سال کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تو ایسے الیکشن کمیشن کو تو 44 سال چاہیے، ڈبل چاہیے، کیونکہ ان کی کیپیبلٹی تو لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور ان کا منشا ہے کیا۔ منشا تو صاف ظاہر ہے کہ عمران خان دشمنی ہے، اور عمران خان کی دشمنی کس کے ساتھ ہے، عمران خان کی تو نہیں ہے، لیکن عمران خان سے کس کی دشمنی ہے تو وہ ہر لوگوں کو معلوم ہے۔ ای سی پی الیکشن کمیشن کا جو چیئرمین ہے راجہ سلطان، چیف الیکشن کمشنر، اس کے ارادے آپ کو معلوم ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ کیسے چونا لگا دیا گیا عمران خان کو جب اس کا نام آیا، اور کس نے کرایا؟ میں نے بار بار کہا، یہ جو پنڈی کا جعلی شیخ ہے جس کا نام شیخ رشید ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے، اور یہ بہت بڑی تباہی ہوئی ہے۔ عمران خان کے جتنے وعد وعید ہے اور جو سٹرگل ہے اور جو کچھ بھی ہے اس کو زیرو کرنے میں شیخ رشید کا اس موضوع پر بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور میں اکثر ایسے لوگوں کے نام اس لیے دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی سن رہا ہو، ان سے کنسرن لوگ، تو ان کو معلوم ہو کہ یہ کس قسم کا ٹولہ عمران خان کے آگے پیچھے ہے اور کس گن میں وہ پنس چکا ہے۔ ایک طرف وہ اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دلانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر وہ اس میں کامیاب ہوئے، اور اس چیلنج کو اس نے قبول کیا تھا اور اس میں وہ جیت گئے پارلیمنٹ میں۔ دوسری طرف ای وی ایم مشین کے بغیر الیکشن اس ملک میں کرنا یہ تو گناہ ہے، الیکٹرانک ووٹ کے بغیر اس ملک میں الیکشن کرانا گناہ سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ ہے، اور وجہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ آپ کو خود معلوم ہے کہ ہر حلقے میں 20,000 سے لے کر 30-35 ہزار جعلی ووٹ ان کے جیبوں میں ہوتے ہیں۔ جو شخص آج سے 20 سال پہلے فوت ہو چکا ہے اس کا بھی ووٹ ڈالا جاتا ہے، تو جب یہ ای وی ایم مشین ہوگا تو اس سے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ووٹ ڈلے۔ یہ اتنا صاف و شفاف ہے، جیسے آپ کیلکولیٹر کو استعمال کرتے ہیں، 10 کو 10 سے ضرب دیتے ہیں تو 100 آئے گا، تو اس قسم کا ہے۔ اس میں 99 نہیں آ سکتا، اس میں 98 نہیں آ سکتا، وہی چیز نکلے گا، اور اس کے ساتھ پھر پرچی بھی نکلے گی۔ ہر قسم کا طریقہ اس میں موجود ہے کہ اس میں اچھا اب ان کی تعلیم ذرا دیکھیے۔ وہ بلوچستان سے ان کے ایک ایم پی ہے، یا میں نے اب نام میں بھول گیا ہوں، وہ کہتی ہے کہ بلوچستان میں آپ اس کو کیسے کریں گے، یہاں تو انٹرنیٹ کی سہولت اکثر علاقوں میں موجود نہیں ہے۔ تو اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کا انٹرنیٹ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو صرف ایک مشین ہے جس میں وہ فنگر کے ذریعے چاہے جس طرح ہوگا مشین، اس میں آپ کا پرچی بھی نکل آئے گا، اور یہ بیٹری سے بھی، اس کو تو بجلی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ اپنی اتنی مضبوط بیٹری ہے کہ وہ اس بجلی کے بغیر بھی چل جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف مقصد یہ ہے کہ اگر یہ جعلی ووٹ روکے گئے اور یہ جعلی ووٹ استعمال نہ ہوئے تو نون لیگ کا یا پیپل پارٹی کا، نون لیگ کا تو پورے پنجاب میں جعلی ووٹوں کا ہر حلقے میں یہ ریکارڈ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح
اندرون سندھ جو زرداری کی جعلی ووٹ ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ کیوں انٹیریئر سندھ میں ووٹ لیتے ہیں؟ اسی وجہ سے لیتے ہیں، آپ کو معلوم ہے سب کو. اسی طرح کراچی میں ایم کے ایم ہے. ایم کے ایم کو تو جیسی بھی راضی کیا گیا وہ ہمیں پتہ ہے سارا کچھ کہ ان کی جو سافٹ ویئر کس طرح اپڈیٹ کی گئی ہے، ورنہ وہ اس کے بہت خلاف تھے. باقی رہ جاتا ہے کاف لیگ. تو کاف لیگ تو صرف بلیک میلنگ کرتی ہے اس لیے کہ کچھ مراعات حاصل کرے، اور بہت زیادہ اس نے حاصل کی ہے، اس سے زیادہ ان کو مل نہیں سکتا. وہ تو خیر آج کے بعد وہ تو اس قسم کی کوئی کارروائی نہیں کریں گے، اور ان کے جعلی ووٹ بھی نہیں ہیں. جو بات کرنی چاہیے وہ حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے، اپنی طرف سے بات نہیں کرنی چاہیے کہ میں یہ کہوں کہ ان کی بھی جعلی ووٹ ہے. تو یہ غلط بات ہے کہ ان کو تو یہ موقع ملا ہی نہیں ہے. صرف جنرل مشرف کے وقت میں وہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اور اس کے بعد الیکشن ہوا 2008 کا، اور 2008 میں ان کے 58 سیٹ آ گئے نیشنل اسمبلی کی، وہ بھی فارورڈ بلاک بن گیا. تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، اور پھر پیپل پارٹی سے اتحاد کر کے تو نائب وزیر اعظم بنے پرویز الہی صاحب. تو ان کو تو یہ موقع ملا بھی نہیں تھا، اور اس وقت جنرل مشرف کے تو یہ ارادے بھی نہیں تھے جعلی ووٹ بنانے کے. تو اس کو تو اس سے ہم خارج کر دیتے ہیں کہ ان کی بھی کوئی جعلی ووٹ ہوں گے، تو یہ غلط بیانی ہوگی. تو عوام کے سامنے جب ہم بات کرتے ہیں تو بات اس طرح ہونی چاہیے کہ جو حقیقت ہو وہ رکھنی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے نا، جس وقت یہ چیف الیکشن کمشنر بنا سلطان راجہ، تو فوراً اس نے دوسرے دن نواز شریف کو فون کیا کہ حکم بتایا ابھی. تو اس نے کہا بس آپ کام کرتے رہو. تو کام کرتے رہنے کا یہی طریقہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے جوائنٹ سیشن کے بعد یہ قانون پاس ہوا ہے. اب اس قانون کو ڈیریل کرنے کے لیے کہ جس مقصد کے لیے ہوا ہے تو وہ مقصد ہی فوت ہو جائے. وہ کس طرح فوت ہوگا؟ اسی چیف الیکشن کمشنر نے اپنے سیکٹری سے یہ بیان دلوا دیا کہ نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے تو وقت چاہیے، تو پھر اس کے لیے رکھنے کی جگہ چاہیے. اور 14 نکات اس نے پیش کر دی کہ اس میں 14 مراحل طے کریں گے. تو آپ تنخواہ کس چیز کے لے رہے ہیں جناب؟ آپ ادھر سیکٹری کیوں بنی ہوئی ہے؟ آپ کا چیف الیکشن کمشنر کیوں ہے؟ آپ کے جو ممبران ہیں وہ کس لیے ہیں؟ جب آپ کو ٹائم چاہیے تو ٹائم تو ادھر نادرا جو کام کر رہا ہے طارق ملک کی سر نگرانی میں، وہ تو بہت ٹھیک کام ہو رہا ہے. تو کیا آپ اس طرح کام نہیں کر سکتے؟ انشاءاللہ اس میں نادرا سے بھی کام لیا جائے گا، اور نادرا کا کام 110% ٹھیک بھی ہوگا اور کریڈیبل بھی ہوگا، اور دنیا بھی اس کی تعریف کریں گے. لیکن آپ بھی کریں گے، آپ چاہے نہ چاہے. یہ الیکشن 2023 کا یہ بھی EVM مشین کے ذریعے ہی ہوگا. آپ جس کو oblige کرنا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو ملے گا کیا؟ آپ کو چیف الیکشن کمشنر بنا دیا گیا، اس سے بڑا اور کیا آپ کو چاہیے؟ آپ وزیر اعظم آپ نہیں بن سکتے، صدر پاکستان آپ نہیں بن سکتے. صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ EAC بھرتے ہوئے کس کی وجہ سے؟ اپنے سسر سعید مہدی کی وجہ سے. سعید مہدی کون تھا؟ وہ نواز شریف کا سیکٹری تھا، PA تھا، پرسنل اسسٹنٹ تھا اس کا. تو اس کی وجہ سے یہ جو کچھ آپ کو ملے اس پہ صبر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے. اس سے زیادہ آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. یہ جو عوام کے ساتھ آپ کرنا چاہتے، عوام ڈیریل کرنا بھی جانتے ہیں. ایسے موقع پر اگر کوئی معمولی سا کال بھی مل جائے، جیسے صرف مریم نواز کا وہ ڈرامہ آپ نے جو رچایا تھا کہ وہ پتھر لے کے آئی تھی نا الیکشن کمیشن میں، تو وہ چھوڑ دیں اس چیزوں کو. وہ آپ اس میں آپ کا ملی بھگت شامل تھا. لیکن جب یہ لوگ جو مخلص لوگ کریں گے آپ کے ساتھ، پھر آپ کا اس کا جواب نہیں ملے گا، اور پھر آپ کو خود چھوڑنا پڑے گا. اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس وقت آپ کو ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے، سپریم جوڈیشل کونسل. اور میں اس فورم سے اپیل کرتا ہوں سپریم کورٹ سے اور سپریم جوڈیشل کونسل سے کہ یہ شخص ایک پارٹی ہے. کیا چیف الیکشن کمشنر جو ایک آئینی عہدہ ہے وہ کسی کی پارٹی ہو سکتا ہے؟ وہ پارٹیزن بن سکتا ہے؟ تو یہ شخص تو کر رہا ہے. وہ ایک ثبوت نہیں ہے، کتنے ثبوت ہیں جو پیش کیے جا سکتے ہیں. وہ 10 کا الیکشن سے لے کر آج تک اس نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ صرف اور صرف PTI کے خلاف کیا ہے، اور نواز شریف کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اس کو oblige کرنے کے لیے اس نے ہر وہ قدم اٹھایا ہے جو کہ کسی بھی باضمیر شخص کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. تو اب اس سے آگے آپ لوگ سوچیں،
آپ فکر کریں کہ اس شخص کا راستہ کیسے روکنا ہے، اور جو لائر فورمز ہے پی ٹی آئی کے، ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے اس شخص کے خلاف کون سا قدم اٹھانا ہے۔ قدم اٹھانے کے بغیر یہ شخص نہ ٹھیک ہوگا، نہ یہ کبھی نواز شریف کی نوکری سے باز آئے گا، اور جو کچھ کرے گا بہت برا کرے گا۔ یعنی ان کو تو اللہ کا ڈر ہے نہیں، تو عوام سے یہ کیا ڈریں گے؟ یعنی کہ اللہ سے یہ ڈرتے ہوتے تو دیکھیں اتنا بڑا ظلم جو عوام کے ساتھ، یعنی یہ عوام جعلی مینڈیٹ سے آنے والوں سے بچانے کے لیے یہ جو ای وی ایم مشین کا استعمال ہو رہا ہے، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جعلی لوگوں سے عوام کو بچایا جائے، اور یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، ہم نہیں بچائیں گے، ہم انہی جعلی لوگوں کو لے کے آئیں گے۔ تو اب اس سے بڑھ کر اور زیادتی قوم کے ساتھ کیا ہوگی؟ اور ان کرپٹ لوگوں کو دوبارہ کامیاب کر کے اس ملک کے جڑیں کاٹنے والے لوگوں کو مسلط کرنا، کیا یہ ایک ایماندار شخص کا کام ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ جب نہیں ہو سکتا تو پھر اب سے جو سوشل میڈیا ہے پی ٹی آئی کے لیے یا پاکستان کے لیے، پی ٹی آئی کو ایک طرف کر دے، صرف پاکستان کا سوچے کہ پاکستان کے لیے یہ شخص اس وقت کتنا نقصان دہ ہے، جس کا نام ہے سلطان راجہ۔ اگر اس شخص کو آپ اسی طرح کرسی پر بیٹھنے دیں گے، عوام پہلی اس کے پیچھے پڑے، اور جو لائر فارمز ہے حکومت کے، ان کو چاہیے کہ اس چیز کو ابھی سے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے، جو مجھے قانون کا کوئی علم نہیں ہے، صرف جو میں قانوندانوں سے سنتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور جو سپریم کورٹ کا جو کردار ہے، یعنی ان کو دیکھنا پڑے گا ان چیزوں کو۔ تو سپریم کورٹ میں تو بڑے بڑے ہمارے بہت، یعنی جس کا میں نام لیتا ہوں، جسٹس گلزار صاحب ہے، چلو اس کی تو تھوڑا ٹائم ان کا رہ گیا ہے، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ عمر عطا بندیال صاحب ہے، جس کی کریڈیبلٹی پر کسی کو شک نہیں ہے، مظہر علی صاحب ہے، اور اعجاز الحسن صاحب ہے۔ تو ایسے لوگ تو ہمارے پاس موجود ہے۔ آخر یہ اگر آئینی ادارہ ہے تو کیا یہ سپریم کورٹ سے بڑھ کر آئینی ادارہ ہے؟ یا سپریم کورٹ، اگر یہ شخص پارلیمنٹ جو سب سے سپریم ادارہ ہے، اور پھر جوائنٹ سیشن میں یہ پاس ہوا ہے، صرف قومی اسمبلی سے نہیں ہوا ہے، یہ سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کا 2/3 میجارٹی سے پاس ہوا بل ہے، اگر اس کو یہ شخص بلڈوز کرے گا تو کیا سپریم کورٹ کو یا سپریم جوڈیشل کونسل کو خاموش رہنا چاہیے؟ میرا سوال ہے ان دو اداروں سے جو بہت طاقتور، باعزت اور محترم ادارے ہیں، میں ان سے یہ سوال کروں گا۔ تو اس کو جگانے کے لیے جو پی ٹی آئی کا لائر فارمز ہے، ان کو چاہیے کہ ابھی سے اس پہ کام شروع، اور فوراً اس کے خلاف جو بیان اس نے دیا ہے سیکرٹری الیکشن کمیشن نے، اور کس کے کہنے پہ دیا ہے وہ بھی معلوم ہے سب کو، تو آپ لوگ فوراً سے پہلے آپ اس جو عدل کا دروازہ ہے وہ کھٹکھٹائیں، تاکہ اس شخص سے پاکستان کی جان چھڑائی جائے، سلطان راجہ سے۔ میں بار بار جب نام لیتا ہوں تو میں ڈر کر نہیں لیتا، جو سامنے ہے میں اس پہ بات کرتا ہوں، جو ان کے ارادے ہیں، جو ان کا سابقہ کردار ہے، جو اب کا کردار ہے، یہ سامنے رکھ کر جب بات آدمی کرتا ہے، پھر کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کسی سے ہماری دشمنی ہے۔ ہم پاکستان کے مفادات کے خلاف جو بھی کام کرے گا ہم اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوں گے، اور پاکستان کے مفادات کیا ہے اس کی تشریح بہت لمبی ہے۔ یعنی جب پاکستان کو آپ لٹیروں کے حوالے کریں گے جعلی مینڈیٹ کی وجہ سے، جعلی الیکشن کی وجہ سے، تو یہ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے، اور جو پھر اس قسم کے جوئے باز بٹیر بار ہمارے حکمران بنیں گے، اور ان کی کاسالیس کس قسم کے لوگ ہیں ان کے شکلوں سے ظاہر ہے سب کچھ، تو اس قسم کے لوگ ہمارے ایوانوں میں پہنچیں گے، تو کیا یہ پاکستان کے حق میں ہے یا پاکستان کے مفادات کے لیے ٹھیک ہے؟ تو جب پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے تو پھر آپ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ اور خاص کر جو سوشل میڈیا پر اتنا بڑا فورس ہے پی ٹی آئی کا اور محب وطن پاکستانیوں کا، وہ ابھی تک اس شخص کے خلاف خاموش کیوں ہے جس کا نام ہے سلطان راجہ؟ وہ سیکٹری کو تو ایک طرف رکھ دے، اس کے کیا مجال کہ وہ اس کے خلاف بات کرے، اس نے تو بات کرنی تھی، اس کا پیغام اس نے آپ کو پہنچا دیا کہ اس کے ارادے یہ ہے کہ آپ خوش نہ ہو،
قانون سازی سے ہم روک دیں گے، یعنی کہ اوورسیز کا ووٹ بھی روک دیں گے، اور یہ جو ای وی ایم کا مشین ہے اس کا استعمال یعنی پھر سے ان ڈاکوؤں کو مسلط کریں گے ہم۔ تو جب ایسی بات ہے تو یقین کیجئے اس دفعہ عوام خاموش نہیں رہیں گے۔ ابھی تک کسی نے پاکستان میں عوام کا زور دیکھا نہیں ہے۔ جب میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ عمران خان کو استعفیٰ دے کر عوام میں جانا چاہیے اور عوام کو اسلام آباد میں جمع کر کے دنیا کو دکھانا چاہیے کہ حقیقت میں اس ملک میں طاقت کس کے پاس ہے۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں سے 14 کروڑ عوام جو ہے ینگسٹر ہے، اور یہ ینگسٹر سارے عمران خان کو چاہتے ہیں۔ ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے دنیا میں؟ ان لوگوں کی شاید جو دماغی سکرو ہے وہ ڈھیلا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان باتوں کی، اور یہ کوئی دھمکی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ حقیقت کے لیے دھمکی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ کہنا کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے ای وی ایم سے، ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے اور ان کو کرنا پڑے گا۔ اور اب سے اگر اس پہ صحیح طریقے سے کام شروع کرایا جائے اور ساتھ میں نادرا کو لنک کیا جائے تو یقین کیجئے یہ 6 مہینے کے اندر یہ سارا کچھ مکمل ہو جائے گا۔ یہ جو 22 سال کی بات کرتے ہیں ان کے ارادے ہمیں معلوم ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ الیکشن ہوگا ای وی ایم مشین کے ذریعے ہوگا، اور اوورسیز کا ووٹ بھی ڈلے گا اس الیکشن میں، اور اس کے لیے جو لائحہ عمل ہے اس کا میں آپ کے سامنے رکھوں گا کسی اور ویڈیو میں کہ وہ کیسے ہوگا، اور اس کا ایک حلقے پر اثر کیسے پڑے گا، اور اس حلقے کو کیسے صرف اور صرف اس سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنا رجسٹریشن لاہور میں کرا دیں، اور لاہور میں جو 8 سے 10 نشستیں جیتے ہیں پہلے تو یہ ان سے نکالے کہ ان میں کتنا وہ جعلی ووٹ ہے وہ تو نکل جائے گا، اور پھر جب اوورسیز کا ووٹ لاہور اور ان کے حلقوں میں جہاں ان کے حلقے ہیں، کیونکہ بحیثیت پاکستانی ہر حلقے میں آپ اپنا ووٹ رجسٹر کر سکتے ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں، میں ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ اب آتے ہیں خاص الخاص ملازم جو ہے، جو خود کو صحافی بھی کہتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، حامد میر، اس نے ایک تو کلبھوشن کے اپیل پر بات کی ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ شخص کیسی باتیں کرتا ہے، اور یہی تھا سب سے بڑا ہمدرد کلبھوشن کا تو یہی ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ یہ اپیل کا جو حق ہے، یہ انٹرنیشنل جسٹس کورٹ آف جسٹس میں جانے کا طریقہ تو نواز شریف نے اختیار کیا۔ جب وہ اس میں چلا گیا اس کو منع بھی کیا گیا کہ یہ مت کرے۔ انڈیا کو بلایا گیا تھا 2 دفعہ تو وہ نہیں آیا، تو کسی نے کچھ نہیں بگاڑا، تو ہمارا بھی آج یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اس کو پھانسی بھی ہو جاتی، سب کچھ۔ اب تو اس کو اپیل کا حق بھی ملے گا اور اس کو قانون بھی بنے گا، کیونکہ پھر تو پاکستان پہ پابندیاں لگیں گی۔ تو یہ جو گند اور جہاں پر پاکستان کو ڈالا گیا ہے اس گن میں، تو وہ تو نواز شریف نے ڈالا ہے۔ تو یہ شخص کیا کہہ رہا ہے حامد میر، اور حامد میر پھر کہتا ہے کہ وہ جو بی جے پی کا وفد آیا ہے پاکستان، دیکھیں کیسے ٹویسٹ کرتا ہے بیان کو۔ اب وہ بی جے پی کا وفد نہیں ہے، وہ سکھ یاتری ہیں، اور سکھوں کا یہ جو کرتارپور راہداری ہے ان کا ایک بہت ہی محترم جگہ ہے ان کی زندگیوں میں۔ تو ان لوگوں کو اس نے بی جے پی کا وفد قرار دے دیا۔ پتہ نہیں یہ شخص کیسی باتیں کرتا ہے، اور اس کے خلاف آج تک کوئی قانون حرکت میں بھی نہیں آیا، اور چلو صرف یہ ایک ٹی وی چینل سے نکالا گیا، لیکن وہ ٹی وی چینل ادھر موجود ہے۔ اپنی جو دشمنی پاکستان کی وہ ابھی بھی کر رہا ہے، جو پہلے کر رہا تھا، جیسے آپ نے دیکھ لیا رانا شمیم کے کیس میں اس جنگ اور جیو کا کردار آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ لوگ تو اپنا کام پہ لگی ہوئے ہیں، لیکن یہ جو کچھ کر رہا ہے نواز شریف کے لیے پاکستان کی، نواز شریف تو آپ کو معلوم ہے کیا ادھر انگلینڈ میں بیٹھ کے وہ کیا کر رہا ہے، پاکستان دشمنی تو کر رہا ہے، پاکستان کی دشمنوں سے مل کر ساز باز کر رہا ہے، پاکستان پر ہر شخص کو انگلی اٹھانے کی یعنی موقع فراہم کر رہا ہے۔ اس شخص کو اس کا رائٹ ہینڈ جو ہوگا حامد میر جیسا لوگ یا حسم شیرازی جیسے لوگ، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ مجھے وہ لفظ آپ لوگوں سے چاہیے جو میں ادا کروں۔ شاید مجھے معلوم نہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ جو لوگ قوم سے غداری کرے، وطن سے غداری کرے، کیا اس کو آپ غدار کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟
اچھا جو چوری کریں گے اس کو چور کہیں گے یا نہیں کریں گے؟ اس کا جواب مجھے آپ سے چاہیے. اور اب اس سے آگے میں کیا کہوں، بس اب تک اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے اگلی ولاگ میں، اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.